دعاؤں میں بڑی جان ہے اگر دعا ہو، دعاؤں میں بڑی جان ہے اگر دعا میں دھیان ہو اور چپٹ کے مانگے اللہ تعالیٰ سے. چپٹ کے تو مانگتے نہیں، بخانہ پوری سی کری ہو گئے اپنا بے فکر. تو ایسی دعا تو چپڑاسی بھی نہیں سنتا، وہ 14 توقع مالک کیسے سنے گا. ہائے ہائے ہائے. سجدے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ اور دعائیں، تو ایسی کیفیت چھاتی سے آواز کی آتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسے ہانڈی میں جوش مار رہی ہو، ہانڈی جوش مار رہی ہو. ایسی حالت آپ کی بلک بلک کر رونے کی تھی. تو بتاؤ کیسی دعا. کیا مجھے یاد ہے قصہ، تنخواہ تو تھوڑی سی رہی ہمیشہ ہی، اب بھی ایسی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. 139 روپے تنخواہ تھی. قرض میں چڑھا رہتا تھا. مجھے بڑا فکر سوار تھا جب سے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. تو شب برات کی رات میں جب سنا کہ دعا قبول ہوتی ہے تو یہاں بیان ہوا ہے، دعا کر کے یہاں سے سب چلے گئے اپنے اپنے دھندے میں. پہنچا عیدگاہ میں، اور عیدگاہ میں مصلی بچھا کے اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھی. ادھر تو جنگل کا سناٹا، ادھر چاروں طرف جنگل، کھلا میدان، دیوار وار تو کچھ تھی نہیں، وہاں کھلا میدان تھا. تو اور دل سے دعا نکلی اور میں نے خوب رو رو کے دعا کی، اللہ اب کہ تو میرا قرضہ ادا کر دے، اس کے بعد کبھی میرے ذمہ قرضہ نہ ہو. میں نہیں چاہتا مقروض مروں، کسی کا حق میرے ذمہ ہو. اس طرح سے دعائیں جو مانگی اور خوب آنسو دل کھول کے بہائے، اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے اور بنتے چلے جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی مغرب سے پہلے دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ صبح کے ناشتے کا، کل کے کھانے کا انتظام فرما دے. کس سے کہیں ہے کسی کے پاس کیا؟ اور دے گا بھی کوئی، کیا دے دے گا کوئی 100-200 روپے. کام تو پورا اللہ ہی کرنے والے ہیں. دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. اب مغرب کے بعد فون آئے ایک تو وہیں بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ 200 روپے میں ڈال رہا ہوں اس میں جی. ایک نے 1000 روپے ڈال لے، فون میں آئے کہ یہ کل کے کھانے کے لیے ہیں. ایک نے اور ڈال لے. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. چاول لے آئے مولوی لقمان، 8 کلو 8.25 کلو چاول پکتے ہیں دوپہر کو صبح کے ناشتے کا. تو یہ بتاؤ کہ ساری دنیا کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے یا تم چلا رہے ہو؟ پھر جب اللہ چلا رہے ہیں تو اس سے کون ہے ناظم صاحب سے؟ کہ ناظم صاحب سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اہتمام ہے ساری دنیا کا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ایک بادشاہ پہ انگریزوں نے چڑھائی کر دی اور پھر 10,000 کا دستہ اور اسلحہ منگوایا سمندر کے راستے سے. تو جب بادشاہ کو خبر ملی کہ 10,000 فوج کا دستہ اور اسلحہ لے کے اور چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو بادشاہ کو ایسی ہول چھوٹی، بس گھر چھوڑ کے مسجد میں پہنچ گئے اور ساری رات کبھی سجدے میں، کبھی بیٹھ کے، کبھی نماز میں، اور رو رو کر کے دریا بہا دیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں. بس دعائیں مانگی. فجر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو ایک مست ملا، اور اس مست نے کہا ارے بابا تیرے رات کے رونے نے اور آنسو بہانے نے تو دشمن کا بیڑا ہی ڈبو دیا، دشمن کا بیڑا ہی ڈبو دیا ہے. ابھی کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہا باولا ہے، مست ہے. جب محل میں پہنچے تو CID نے خبر دی وہ جو دشمن کا دستہ فوج 10,000 کا آ رہا تھا ماسلہ کے، سمندر میں غرق ہو گیا. دیکھا دعا کی پاور، دعا کی پاور دیکھو. مگر دعا کی طرح سے ہو. دعا مانگنا ہی ہم نے نہیں سیکھا. اور کیا سیکھ پڑ رہی جب فری فنڈ میں کام سارے ہو رہے ہیں. کیا ضرورت ہے سیکھنے کی دعا کی؟
دعائیں مانگنا، پہلے سے اللہ کا نام کوئی پڑھنا، اللہ کا نام کی رٹ لگانا، پھر اس کے بعد پڑھنا۔ جب ہم قرآن شریف پڑھتے تھے تو پڑھنے کے زمانے میں ہمارے دادا نے سب باتیں سکھائی تھی۔ جب ہم یہ وَلَوْ کے پارے میں آئے اور یہاں آئے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، تو ہمارے دادا نے بتایا، میں نے آج تک یاد ہے کہ یہاں تک پڑھ کے پھر دعا مانگ، اور دعا مانگ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ قبرستان کے اندر جو گوبر گر رکھا ہے اسے اٹھا ہیں؟ آپ کو جانا دعا کے لیے کہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ لو ہاں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، یہاں تک پڑھ کے پھر بیچ میں دعا مانگو اور آخر میں پھر یہاں سے پڑھ دو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو ان دو اللہ کے بیچ میں جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، ہے نا؟ تو یہ بچپن میں ہمیں پڑھنے کے زمانے میں سکھاتے تھے، کیونکہ استاد ایسے ہی ہوتے تھے نا، پہلے پڑھے لکھے اللہ والے ہوتے تھے۔ آج اللہ والے ہیں نہیں، بس شین قاف کی تو کچھ فکر تھوڑی بہت ہے بھی، اور کہیں کی فکر نہیں۔ بہرحال تو بھائی دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا بہت بڑی چیز ہے۔ جب دل بھائی ڈاکٹر سے ایک آدمی یوں کہے اجی واقعی بہت پریشان ہے بیچارہ، ساری رات بیل بلازہ دھیان سے دیکھ لی، تو کہہ سکے، لیکن جس طرف سے مریض کہے گا اس طرف سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس کے لگی ہوئی ہوگی وہ جس انداز سے پکارے گا اس انداز سے کوئی نہیں پکار سکتا۔ تو دل کی لگی کو اللہ ہی بجھائیں گے، اور اسی کے ہاتھ میں سب نظام ہے عالم کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملک الموت سے دوستی ہو گئی، آتے فرشتہ آ کے بیٹھتے بات چیت کرتے چلے جاتے۔ ایک دن کہنے لگے دوست، ہاں، کہنے لگے تم مجھے آسمان میں نہیں گھما کے لا سکتا؟ گھما لاؤں گا، چلو تو بس آسمان پہ لے گئے، جا کے آسمان میں گھمایا۔ پھر کہنے لگے جنت میں نہیں گھما سکتا، اگر اللہ سے اجازت لینی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے اجازت لینی پڑے گی۔ اللہ سے اجازت لے لی، اور لے کے اجازت جنت میں پہنچ گئے، اور جنت میں پہنچ کے جا کے کہنے لگے یہ بتا تو روح کس طرح نکالے؟ جب تو دوست ہے دوستی کا حق تو بتا، میری روح نکال کے بتا کس طرح نکالے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے نکال لی، نبی تھے وہ تو، روح نکال لی پھر لوٹا دی، کہہ اس طرح نکال لو۔ کہہ اچھا چلو، کہہ کہاں؟ جہاں سے آئے تھے جنت میں آ گئے، یہاں سے جاؤں گا میں؟ جو جنت میں آ گیا وہ جاوے گا وہاں سے نکالا تھوڑا ہی جاوے گا۔ رہا موت کا سوال، موت مجھے تو نے بھیجی تھی، روح تو نے نکالی لی تھی، اب دو دفعہ نکال لگا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا اللہ، یا تو یہاں جھگڑا پڑ گیا، کیا ہوا؟ وہ تو نکلتا ہی نہیں وہاں سے، جو کہ جنت میں آ کے کوئی نکلا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ایک ایسا بھی صحیح۔ تو اس سے اندازہ ایسا ہو جنا اللہ میرے کو پتہ ہی نہیں تھا، اب قانون بنایا کہ اب کسی کو جنت میں پہلے نہ گھمائیو، ایسا معلوم ہو۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بنایا اور اپنے کو پردے میں رکھا تاکہ آدمی عقل سے سوچے۔ اللہ اکبر۔